اسلامی یوتھ اور اسلامی جمعیت طلبہ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اسلامی جمعیت طلبہ بیسیکلی ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے اور اس کا جماعت اسلامی کے ساتھ ایک آئیڈیالوجیکل تعلق ہے، ایک نظریاتی تعلق ہے۔ ایجوکیشن کیریئر ہے وہ کیا ہے، اور پھر آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں انٹرنیشنل فٹ بالر بھی ہوں، اب شاید مجھے دیکھ کے یہ نہیں لگتا، فٹ بالر کی حیثیت سے پھر میرا گورنمنٹ کالج میں بھی ایڈمیشن ہوا، اور گورنمنٹ کالج کا سب سے ہائیسٹ ایوارڈ ہے رول آف آنر، وہ مجھے ملا۔ آپ ماشاءاللہ یوتھ کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، یوتھ کو آپ ایڈریس بھی کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ نوجوانوں کا میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ اس ٹائم ان امپلائمنٹ ہے، اور یہ جو اکنامک ایک ڈاؤن فال ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ اب ہم لاہور میں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں ہزاروں بچوں کا، لاکھوں میں اس کی رجسٹریشن ہوگی، اور 10,000 بچوں کو ہم پہلے فیز میں لاہور میں IT ٹریننگ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جب بھی یوتھ کا نام آتا ہے یا نوجوانوں کا نام آتا ہے تو توانائی، انرجی، خواب، کوشش، محنت، جرت، یہ سارے الفاظ بھی اس کے ساتھ ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ نوجوان کسی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ نوجوان ہی ہوتے ہیں جو کہ ملکوں کی، قوموں کی نہ صرف تاریخ کو بدلتے ہیں بلکہ آنے والے مستقبل کو روشن سے روشن تر کرتے ہیں۔ ہمارا بھی خواب ہے، ہمارا یہ نوجوان، ہماری یوتھ، ہمارے یہ انرجی سے اور توانائی سے اور خوابوں سے بھرے ہوئے ذہن اور دل اور دماغ جو ہیں، یہ اپنا بھرپور پوٹینشیل اس ملک کی، اس قوم کی، اس دھرتی کی ترقی کے لیے استعمال کریں۔ اسی کے حوالے سے ہم سوچتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایک ایسی شخصیت کو کہ جو یوتھ لیڈر ہیں۔ ہم نے ان کی ایک بڑی خوبصورت ویڈیو دیکھی، اسٹریٹ دعویٰ کرتے ہوئے، بڑے جوش کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے زوردار انداز میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہوئے۔ یقیناً یہی وہ انرجی ہے، یہی وہ جذبہ ہے، یہی وہ شوق ہے، یہی وہ جنون ہے جو اگر ہمارے یوتھ کے اندر ہو تو وہ اس قوم کو نہ صرف آگے لے کے جا سکتا ہے بلکہ ہم دنیا کی قوموں کے اندر ایک نمایاں اپنا کھویا ہوا مقام بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے وہ ہیں جبران بٹ صاحب، جماعت اسلامی یوتھ لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں۔ بڑی ہی پرجوش انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان کی اگر آپ تقاریر سنیں، ان کی اگر آپ گفتگو سنیں تو جوش اور جذبے سے انسان کو بھر دیتی ہے۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جناب بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا شکریہ، پھر بھی آپ نے مدعو کیا ہے۔ نہیں، ہماری تو خواہش تھی، بلکہ وہ یاد ہے میں نے تو کافی عرصہ پہلے بھی آپ سے رابطہ کیا تھا کہ آپ تشریف لائیں، بس آپ کی مصروفیات بھی ایسی، ہمیں بھی اندازہ ہے اس بات کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو جماعت اسلامی یوتھ اور اسلامی جمعیت طلبہ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخر بھائی پھر ایک دفعہ آپ کا شکریہ فارمل انداز میں۔ اور اسلامی جمعیت طلبہ بیسیکلی ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے اور اس کا جماعت اسلامی کے ساتھ ایک آئیڈیالوجیکل تعلق ہے، ایک نظریاتی تعلق ہے، اور جماعت اسلامی کی بنیاد بھی مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، اور اسلامی جمعیت طلبہ کی بنیاد بھی انہوں نے ہی 1947 میں اسلامی جمعیت طلبہ کا قیام ہوا۔ لیکن اسلامی جمعیت طلبہ اپنے سٹرکچر کے اعتبار سے، اپنی تنظیم کے اعتبار سے بالکل آزاد تنظیم ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کے جتنے فیصلے ہیں وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے بائنڈنگ ہو۔ اسلامی جمعیت طلبہ بجٹ پر کام کر رہی ہے تو جماعت اسلامی دھرنے کر رہی ہے۔ تو جمعیت بالکل ایک نظریاتی، یعنی مولانا مودودی کی جو فکر ہے کہ ہم نے غلبہ دین کے لیے اور اقامت دین کی اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ بھی اسی اقامت دین کے فلسفے پر یقین بھی رکھتی ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتی ہے، لیکن ایک تنظیم کی حیثیت میں بالکل آزاد تنظیم ہے۔ اور اسلامی جمعیت طلبہ مطلب بالکل اپنی فنڈنگ میں، اپنے فیصلوں میں، اپنی چیزوں میں بالکل آزاد ہے۔ جس طرح ابھی تعلیمی سیشن سٹارٹ ہوا ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ کا ہم نے دیکھا کہ تعلیم کے حوالے سے، اسٹوڈنٹ رائٹس کے حوالے سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جبکہ جماعت اسلامی بالکل ایک اور زاویے سے مہنگائی کے خلاف کمپین چلا رہی ہے اور دھرنے دے رہی ہے اور مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ابھی 2 ستمبر کو ایک بہت بھرپور کامیاب ہڑتال تاجر برادری سے مل کے گئی۔ لیکن اسلامی جمعیت طلبہ یعنی اس میں مدعو کرنا، ان کی شرکت ہونا، اس حد تک تو ایک تعلق ہے
اور بڑوں کا احترام، اور چونکہ ایک نظریاتی وابستگی ہے تو چونکہ اسلامی جمعیت طلبہ کے اکثر لوگ جماعت اسلامی میں آ جاتے ہیں، اور جماعت اسلامی کی منصب اور قیادت پر بھی کم و بیش سب لوگ اب اسلامی جمعیت طلبہ کے ہی سابقین ہیں. سراج الحق صاحب جو امیر ہیں وہ بھی اسلامی جمعیت طلبہ کے ناز میں لا رہے ہیں. امیر العظیم صاحب ہیں وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناز میں لاہور رہے ہیں. میری خود اسلامی جمعیت طلبہ لاہور کی ذمہ داری. لیکن میرے پہ کوئی کسی کی طرف سے کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ میں نے ضرور اسلامی، اسی وجہ سے کہ جمعیت سے نکلتے ہیں کئی لوگ تو نون لیگ میں بھی آپ کو جمعیت کے سابقین ملیں گے. مطلب یو جسٹ نیم اٹ، آپ کوئی پارٹی اٹھا کے دیکھ لیں. پی ٹی آئی ہمارے ابھی تک کے جو صدر ہیں پتہ نہیں کتنے دن ہیں وہ بھی اسلامی جمعیت طلبہ میں رہے ہیں. اسد کیسر پی ٹی آئی کے وہ تھے جو اسپیکر ہیں اسمبلی کے، وہ جمعیت میں رہے ہیں. جاوید ہاشمی جمعیت میں رہے ہیں. سعد رفیق جمعیت میں رہے ہیں. قمر زمان قاہرہ جمعیت میں رہے ہیں. یعنی آپ نام لیتے چلے جائیں تو کہیں بھی آپ کو اچھی گفتگو اور کوئی مرتب بات، کوئی ایک آرگنائز چیز، اسی طرح بیوروکریسی کے اندر، فوج کے اندر، پولیس کے اندر، وابڈا کے اندر، ریلوے کے اندر، امانت، شرافت، دیانت، تو اسلامی جمعیت طلبہ کا بیک گراؤنڈ ضرور کہیں نہ کہیں تعلیمی دور میں آپ کو کنیکٹڈ ملے گا. جو جماعت اسلامی اور جمعیت ایک آرگنائزیشن، اور پھر بڑی جگہوں پہ یعنی جمعیت اور جماعت اسلامی کا کانٹرڈکٹری بھی رہا آپس میں، یعنی اختلاف ہوا. جیسے ضیاء الحق صاحب کا ماشاء اللہ تھا تو بہت مختصر عرصے کے لیے، لیکن جماعت اسلامی ان کے الائڈ رہے 2-3 ماہ، ان کی کابینہ میں رہے، اور پھر جب اندازہ ہوا کہ وہ وعدے وفا ہونے والے نہیں ہیں تو انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کی. لیکن اس کے برعکس اسلامی جمعیت طلبہ تو مطلب اس وقت امیر العظیم صاحب ناظم اعلیٰ تھے تو ان کو کوڑوں کی سزا ہوئی، یونین پر پابندی لگی. تو اسلامی جمعیت طلبہ تو روڈ پر تھی اور جیلوں میں تھی اور کوڑے کھا رہی تھی. لیکن جماعت اسلامی بالکل الگ موقف پہ ضیاء الحق صاحب کو ان کے اسلام کے اس موقف کی وجہ سے تائید کر رہی تھی. کہتا ہوں اور بھی کئی موقع، مطلب میں تو کئی درجن ذکر کر سکتا ہوں، لیکن ایک آرگنائزیشنل ہم آہنگی، آئیڈیالوجیکل ہم آہنگی، لیکن اپنے فیصلوں میں، اپنی شرعیت میں اسلامی جمعیت طلبہ بالکل آزاد تھے. یہ ویسے میرے لیے بھی ایک مطلب نئی بات تھی کہ نہیں، ناظرین کے لیے بھی ایک نئی بات ہوگی کہ یہ بالکل ایک ڈفرینٹ اسٹرکچر کے ساتھ جو دونوں کا، اس لیے چونکہ آپ کا جماعت اسلامی یوتھ کو آپ دیکھتے ہیں، جس طرح سے آپ متعلقہ ہیں، تو پہلے ہم چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا ذرا آپ کے حوالے سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کہ آپ کا جو ایجوکیشن کیریئر ہے وہ کیا ہے، اور پھر آج کل آپ کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اگلے سوال کی طرف چاہتے ہیں. میں نے میٹرک کیا ہے گورنمنٹ سینٹ مال اسکول لوئر مال سے. مطلب اب بھی شاید ہوگا لیکن ہمارے ٹائم پہ تو بڑا نمبر 1 اسکول تھا، اور مجھے یاد ہے کہ بورڈ کی پہلی 10 پوزیشنوں میں سے 7 پوزیشنیں ہمارے اسکول کی تھیں. ان میں سے ایک میں نہیں تھا لیکن ہماری پوزیشنیں تھیں. میں بیسیکلی اسپورٹس مین تھا. میں نے فٹ بال اپنی اسکول میں بھی کھیلا، پھر کالج میں میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج میں جی سی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا، وہاں سے انٹرمیڈیٹ کیا میں نے، اور وہاں پر اسپورٹس میں رہا. گورنمنٹ کالج کی ٹیم کا کیپٹن رہا، 4-5 اسپورٹس میں اس کو ریپرزینٹ کیا، پھر بورڈ کی ٹیم کا کیپٹن رہا، پھر ایونچولی یونیورسٹی میں آ گئے تو یونیورسٹیوں میں کھیلتے رہے. تو میں انٹرنیشنل فٹ بالر بھی ہوں. اب شاید مجھے دیکھ کے یہ نہیں لگتا، لیکن میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے، پرچم اپنے سینے پہ لگا کے اس کو ساؤتھ ایشین کنٹریز، سیف جو کنٹریز ہیں ان میں کمپٹیشن میں پلے کیا. تو ایک فٹ بالر کی حیثیت سے پھر میرا گورنمنٹ کالج میں بھی ایڈمیشن ہوا، اور گورنمنٹ کالج کا سب سے ہائیسٹ ایوارڈ ہے رول آف آنر، وہ مجھے ملا، رول آف آنر ملا. بلکہ ہماری فیملی میں 8 رول آف آنرز ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید یہ ریکارڈ ہوگا کسی ایک فیملی میں. ہمارے والد صاحب، ان کے دونوں بھائی اور ہمارے ابا جان کو 2 رول آف آنر ملے. ایک ان کو اسپورٹس رول آف آنر ملا، اور ایک انہیں بینگ سیکریٹری، الیکٹڈ سیکریٹری تھے وہ، جو اسٹوڈنٹ یونین اس وقت ہوتی تھی، ینگ راوین یونین ہوتی تھی، تو اس کے وہ سیکریٹری تھے. تو ان کو 2 رول آف آنر ملے، اور پھر ان کے 2 بھائیوں، تینوں بھائیوں کو، اور پھر ایک ہمارا چچا زاد بھائی ہیں ان کو ملا، میرے بھائی ہیں. تو وہ 8 رول آف آنر گورنمنٹ کالج کے ایک فیملی میں ہمارے پاس ہے. اس کے بعد پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کی، اور پنجاب یونیورسٹی سے ہی افیلیٹڈ ایک کالج ہے لاہور لاء کالج، وہاں سے میں نے اپنا لاء کمپلیٹ کیا 2016-17 میں. اور پھر اسلامی جمعیت طلبہ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ نہیں رہتے ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی ودن 6 months اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک ایڈمیشن ان 6 months اور آپ کو اسٹڈی کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی رکنیت آٹومیٹیکلی آپ کا لسٹ میں نام آ جاتا ہے کہ جزاک اللہ، اب آپ عملی زندگی میں جائیں. تو میں 2017-18 میں تعلیم مکمل ہوئی، 18 میں فراغت ہوئی میری جمعیت سے. اس کے بعد پھر فارغ ہوتے ہی ایک الیکشن کا وہ تھا ماحول، 3 ماہ بعد الیکشن تھے، تو فوری طور پہ مجھے ایک حلقے سے امیدوار نامزد کر دیا، جہاں سے 1985 میں ہمارے والد صاحب ایم این اے رہے تھے، جو ہماری آبائی رہائش گاہ ہے
بلال گنج کا ایریا اور ریٹی گنج روڈ. تو پھر الیکشن کی طرف چلے گئے. اس کے بعد پھر اس وقت معاشی طور پر ویسے ہمارا جو سورس آف انکم ہے وہ وہی ہماری جو رینٹڈ ایک پراپرٹی ہے وہ ہے, اور میں ایک اسکول یونیک جو ایک معروف اسکول چین ہے اس کی ایک فرینچائز میں یہاں شادرہ میں اس کو چلا رہا ہوں. لیکن زیادہ ظاہر ہے جو ٹائم ہے اور وقت ہے وہ جماعت اسلامی کی. بھائی ہماری جو آج کی اس گفتگو کا جو ایک ہم چاہ رہے تھے کہ بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ چونکہ یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور پھر ایک دینی جماعت کے یوتھ ونگ کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, جی تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جب یوتھ کے بہت قریب رہتے ہیں, یقیناً آپ اس کے پوٹینشیل کو بھی سمجھتے ہیں, ان کی بات کو بھی سمجھتے ہیں, آپ پہلے تو یہ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یوتھ کا جو پوٹینشیل ہے وہ یوٹیلائز کیوں نہیں ہو پا رہا, یا اس کو ہم کسی جگہ پہ پاکستان کے اندر کیوں ہم اس کو کسی جگہ پہ کیٹر نہیں کر پا رہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پھر ہم اس کے اسباب کی طرف بھی آتے ہیں, اس کے حل کی طرف بھی سوچتے ہیں. دیکھیے فخر بھائی, اس میں جو بنیادی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا وہ بہت ڈیوائیڈڈ ہے. اسی لیے قوم کی کسی ایک بات پر ہم آہنگی یکسوئی, آپ دیکھتے ہیں کہ ترک قوم کو آپ دیکھیں یا اور بھی نیشنز ہیں دنیا میں, ان کی چند سرٹن پوائنٹس پہ بڑی یکسوئی ہوتی ہے اور وہ بڑے اس پر متعصب بھی ہوتے ہیں اور اس پہ وہ کوئی بات نہیں سنتے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ایجوکیشن سسٹم میں جو لارڈ میکالے کا دیا ہوا ایک بوروڈ ایجوکیشن سسٹم ہے, یعنی ایک طرف وہ اسٹوڈنٹ ہے جو پہلی جماعت کے اندر اے فار ایپل اور بی فار بال پڑھتا ہے, اور بلکہ اس سے بڑھ کے وہ سنٹینسز بولتا ہے انگریزی کے اندر, دس از اے بک, دس از اے ٹیبل. اور ایک طرف وہ جنریشن ہے جو ہمارے بالکل سرکاری اسکولوں کا بحال ہے, وہ آپ کو اندازہ ہے کہ چھٹی جماعت میں جا کے اے فار ایپل اور بی فار بال کا قاعدہ لگتا ہے. تیسری طرف وہ جنریشن, یعنی آپ ایک کیمبرج اسکولز ہیں, وہاں پر آپ فیسلٹی دیکھیں بالکل, جس کا باپ 50,000 روپیہ مہینہ دے سکتا ہے وہ اپنے بچے کو 50,000 والے اسکول میں پڑھاتا ہے, اور جس کا باپ نہیں افورڈ کر سکتا تو وہ اپنے بچے کو ٹاٹ والے اسکول میں پڑھاتا ہے. تو ایک ڈیوائیڈڈ ایجوکیشن سسٹم, فیسلٹی کے اعتبار سے, انفراسٹرکچر کے اعتبار سے, اور پھر ایک طبقات کے اعتبار سے, اور اسی طرح جو نصاب ہے اس کے اعتبار سے. تیسرا ہمارا جزء دینی مدارس, یعنی دینی مدارس یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے تھے کہ جنہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کہ سرپنچ کسی سوسائٹی کا کوئی فیصلہ ہونا ہے, کوئی پنچایت ہونی ہے, تو وہ ہوتے تھے کہ جو امام صاحب ہیں, خطیب ہیں, کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیں. یہ حیثیت تھی کسی دور میں, جس کو اب ہم نے کم کرتے 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 یہ ہے کہ اس کا ایجوکیشن سسٹم کیا ہے کہ معاشرے نے یہ امپیکٹ بنا دیا ہے, یا اس کا ایک ایسا تاثر بنا دیا ہے کہ جو بچہ کسی کام کا نہیں ہے وہ مدرسے میں ڈالنا ہے, یا نعوذ باللہ خدا نخواستہ کسی کی کوئی معذوری ہے تو اس کو مدرسے میں ڈالنا ہے اس کام پہ کہ جس نے بڑے بڑے بزنس مینوں کی پنچایتیں کرنی ہیں. تو مطلب اس کا جو نصاب ہے اس کے اندر سائنس کی, ٹیکنالوجی کی, میتھمیٹکس کی, اسٹرالوجی کی, اکانومی کی کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے. اس کو نہیں بتایا جاتا کہ بھئی یہ کیا ہے, اس کے نصاب میں ہی نہیں ہے. اس نے 8 سال میں عالم دین تو بننا ہے, لیکن اس کو دنیا کے بارے میں بالکل بنیادی چیزیں بھی بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں, کیونکہ واٹر سائیکل ہوتا ہے, یہ بارش کیسے ہوتی ہے, یہ سولر سسٹم ہے, یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے, وہی سائنس ہے, میں اس کے کیا وہ ہیں وہ میں نہیں بتا, آربٹس کیا ہیں, باقی چیزیں. اسی طرح جو کیمبرج سکولز ہیں جہاں پہ یہ سائنس, ٹیکنالوجی, روبوٹکس اور فلاں فلاں, ان کو آپ کہیں کہ بیٹا آپ مطلب غسل کے 3 فرائض بتا دیں, یا کوئی بنیادی دین کی آپ چیز پوچھیں, آپ انہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ پوچھیں, آپ انہیں 4 انبیاء کے نام پوچھ لیں, کچھ بھی نہیں پتا, کچھ بھی نہیں پتا ہوگا اکثریت کو. میں یہ ظاہر ایکسیپشن تو ہوگی. تو یہ جو ڈیوائیڈڈ ایجوکیشن سسٹم ہے, اس سے نکلنے کے بعد سوسائٹی بھی ڈیوائیڈڈ ہے, سوسائٹی کے اندر ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکتی. تو ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈیوائیڈڈ ایجوکیشن سسٹم ہے, تعلیم کا ہر جگہ لوگوں کے لیے رسائی نہ ہونا, یہ ایک بڑی وجہ. دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یوتھس, یعنی اب جب ہمارے اکنامک سچویشن یہ بن رہی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈرگس اور یعنی یہ ساری چیزیں, اور پھر ایجوکیشن سسٹم میں ایک بات میں مزید ایڈ کریں, یہ جو نمبروں کی دوڑ ہے, یعنی کامیابی کا معیار ہی ہے کہ اگر میٹرک میں تم نے 1100 میں سے 1096 نمبر نہیں لیے تو تم سے دنیا کا نالائق آدمی نہیں ہے. دیکھیں فخر بھائی, کوئی شاعر پیدا ہوگا, کوئی بہت اچھا نعت خواں پیدا ہوگا, کوئی بہت اچھا قاری پیدا ہوگا, کوئی بہت اچھا لکھاری پیدا ہوگا, کوئی میرے جیسا سپورٹس مین ہوگا,
دیکھیں یہ میرٹس ہیں ڈفرنٹ. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈفرنٹ صلاحیت سے پیدا کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے ڈاکٹر پیدا ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے سارے انجینئر پیدا ہو جائیں؟ ہمارا جو یعنی آگے سکسیس کا معیار ہے وہ یہ ہے کہ کوئی وائٹ کالر جاب ملی ہو, کوئی ملٹی نیشنل میں مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے, اور اس کا اتنے مرلے کا مکان ہے اور اس کے پاس اتنی گاڑی. یہ کامیابی کا باقاعدہ آپ سمجھ لیں کہ مائل سٹونز ہے لوگوں کے. میں اتنا کامیاب ہو گیا تو میرے پاس اب گاڑی ہے. اور یہ تو مطلب ہم نے اکنامکس پڑھی ہے, قرآن میں بھی اللہ کہتا ہے نا کہ پھر وہ قبر کی مٹی سے ہی منہ بھرتا ہے. تو اکنامکس بھی اکنامکس کا ایک رول ہے کہ ہیومن وانٹس کین نیور بی سیٹسفائڈ. یعنی آپ کے پاس سائیکل آپ کہیں گے یار کیا اتنی موٹر سائیکل ہو, تھوڑا بندہ پیر تو نہ چلانے پڑے. موٹر سائیکل آتی ہے تو پھر بندہ کہ یار گاڑی مطلب چھوٹی سی ہو لیکن یار کی ہوا بجتی ہے, ٹھنڈ ہوتی ہے, دھوپ تو بندہ بچ جائے. مہران لے لیتا ہے, وہ مہران لیتا ہے یار اے سی نہیں ہے گا تھوڑی سی یار مطلب اے سی تو چل جائے. وہ پھر وہ تھوڑی سی بڑی گاڑی لیتا ہے, پھر وہ کہتا ہے یار ان بچے نہیں پورے آ رہے, 2 ہونیاں چاہیے نہیں. یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے پرائیویٹ جیٹ پہ پہنچ جائے گا نا تو پھر بھی انسان کہے گا یار 2 ہونے چاہیے. سو یہ تو ایک نہ رکنے والا سلسلہ. تو ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم میں کہ نمبر نہیں آئے, نمبر نوکری نہیں ملی, تو کمپٹیشن کا جو ماحول تو یہ ظاہر ہے کچھ نوجوانوں کے پھر آگے ڈرگز اور یہ اکنامک جو سچویشن ہے اس کے اندر جب لوگوں کو جابز نہیں ملتی ہیں اور وہ نہیں ہوتا تو پھر یہ ڈکیتی, چوری, موبائل سنیچنگ اور نوجوان پھر مجبور ہو کے اس طرف جاتا ہے. تو میری یہ رائے ہے اس کے سولوشن کے اعتبار سے کہ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں, تعلیم کے بغیر قوم نہیں بن سکتی. تعلیمی مطلب آپ ترک قوم کے آپ کسی نیشن کی بات کریں, اگر وہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, آپ ان کے ایجوکیشن سسٹم سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جب تک آپ ایجوکیٹ نہیں کریں گے آپ کی قوم نہیں بن سکتی. اچھا, اس میں اجمان بھائی ایک اور بھی سوال ہے کہ ایجوکیشن سسٹم تو آف کورس اسٹیٹ نے کرنا ہے یا آف کورس حکومت, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے ایون کریکلم ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں, اور ہمارا جو ایک ہمارا کلاس سسٹم ہے جی. اچھا یہ اسٹیٹ لیول کی چیزیں ہیں. آف کورس اگر اسٹیٹ اس کے اوپر سوچتی ہے, اور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ترک قوم نے یا کسی اور قوم نے بھی اگر وہ یونائٹ ہوئی ہیں یا باقاعدہ قوم کے طور پر ابھری ہیں, تو وہ انہوں نے پہلے اسٹیٹ لیول پر پہلے ڈیسیژن کیا ہے کہ ہم نے جو ہے نا یہ کرنا ہے, یہ ہمارا گول یا یہ ہمارا جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں اس کے لیے اب ہمارا یہ روڈ میپ ہے اور اس کے ہم چلتے ہیں. اچھا, ہمیں ابھی فی الحال یعنی پچھلے 75 سالوں میں وہ روڈ میپ نظر نہیں آ رہا کہ کہیں پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا اس طرف جا بھی رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے تو اس مرض کی تشخیص کیا ہے جو ساری بیماریوں کی ماں ہے. اچھا دیکھیں, جماعت اسلامی کا تو پوری جو ایک بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے اس کی بنیاد ہی اقامت دین ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا تھا ان کا جو مقصد بعثت تھا وہ اللہ نے بتایا, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. پھول بوٹے اگانے کے لیے پیغمبر نہیں بھیجے جاتے, بلڈنگیں بنانے کے لیے نہیں بھیجے جاتے, اچھے مکانات تعمیر کرنے کے لیے انبیاء نہیں بھیجے جاتے. انبیاء اسلام کو غالب کرنے کے لیے بھیجے جاتے. مسئلہ اور کیا تھا کافروں کو, وہ کہتے تھے یار یہ سسٹم کی بات نہ کرو, خاتون چاہیے تو بتاؤ کون سی عورت سے شادی کرنی, مال چاہیے تو بتاؤ کتنا چاہیے, سرداری چاہیے تو بتاؤ کس کس قبیلے کی چاہیے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دائیں ہاتھ پہ سورج بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو تو اس سے تو باز نہیں آؤں گا. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹ قائم کیوں کی؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی کو یعنی منصب رسالت کے بعد کسی ایک ٹاؤن کی, ایک مدینہ کتنا کو تھا, کتنے کے لوگ تھے؟ یعنی آج ہمارا جو لاہور کا میئر ہوگا شاید لاہور میں بندے زیادہ ہوں گنتی کے اعتبار سے. تو کسی ایک یعنی ٹیریٹری کو رول کرنا تو مقصود نہیں, بلکہ اسلام کو بطور سسٹم لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ یہ پریکٹیکل ہے. اسلام اپنا اکنامک سسٹم رکھتا ہے, اسلام اپنا وار اینڈ پیس کا سسٹم رکھتا ہے, اسلام اپنا خاندانی نظام رکھتا ہے. اسلام تو ایک ضابطہ حیات ہے. تو ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے یہ صالحین کے ہاتھوں میں, اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگا, ہم بھی اپنے طور پر کام کر رہے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن دنیا کے اندر سب نے مانا ہے کہ جو کام سیلاب میں, زلزلے میں, ابھی میں خود ترکی گیا ہوا تھا, ترکی میں زلزلہ آیا, ہم نے وہاں پہ ریسکیو ورک کیا, سب نے اعتراف کیا. اور آپ نام لیتے چلے جائیں, پاکستان میں اتنی چیریٹی ہوتی سب کچھ, لیکن یہ سب محدود ہے. کتنا کیا آپ نے, کتنا کیا اور میں نے کتنا کیا. آپ کی کیپیسٹی ایک شہر کی ہوگی, میری ایک گلی کی ہوگی.
لیکن ملک کو ٹھیک کرنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے جب تک اسٹیٹ اس کے وسائل ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ آئیں کہ جو ایک پائی خرچ کرتے ہوئے کہیں کہ میں اس کا اللہ کے آگے جواب دوں. جب یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت نے, جس کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز, وہ جب تک حکمران کا وہ نہیں ہوگا کہ بچوں کے رونے کی آواز آئی, حضرت عمر نے پوچھا کہ بھئی کیوں رو رہے ہیں, تو اس نے کہا کہ میں تو عمر کی جان کو روتی ہوں کہ جس نے میرے گھر میں راشن نہیں ہے. تو مطلب روایات میں کہ حضرت عمر سر پٹ دوڑ پڑے وہاں سے اور اپنے سر کے اوپر تھیلے اور اناج رکھ کے اس عورت کے پاس پہنچے اور بچوں کی طرح بل بلا کے رو رہے تھے کہ خدا کا واسطہ عمر کی پکڑ نہ کری, عمر پہ بڑا بوجھ ہے, تیری مہربانی. وہ اپنے بچوں کو ہنڈیاں میں پتھر ڈال کے ہلا رہی تھی کہ یہ آواز سنتے سنتے سو جائیں گے. یعنی یہ حکمران ان کو فالو کریں گے تو پھر حالات بدلیں گے, ورنہ کوئی خیر کا کام, میں یہ نہیں کہتا اپنے حصے کی ہمیں شمع روشن کرنا ہے بالکل, لیکن جو الٹیمیٹ چینج ہے, الٹیمیٹ اسلام کسی اور نظام کے تابع رہنے کے لیے نہیں آیا. ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے دائرے کے باہر آپ ایک دائرہ کھینچ کے کہ اسلام کو اس میں گھسا دیں اور اس میں کہتے ہیں, نہیں ہو سکتا. اسلام ہر چیز میں مطلب جنگ, امن, نکاح, طلاق, خاندان, یعنی آپ کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں, اسلام کا اپنا سسٹم موجود ہے. اسلام کو کوئی چیز کسی سے بورو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اقامت دین اس لیے کی تھی تاکہ لوگوں کے پاس جواز نہ بچے. جیسے اللہ نے فرشتے کے ذریعے اپنی ہدایت نہیں بھیجی, انسان کے ذریعے بھیجی. کل تم کہو کہ کبھی یہ تو فرشتہ تھا, تو انسان کے روپ میں ہمارے سامنے ایک ماڈل پیش کیا. اسی طرح مدینے کی ریاست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خواہش نہیں تھی کسی ٹیریٹری کو رول کرنا, بلکہ اسلام کے پرنسپلز کو ایک سٹیٹ کے طور پہ امپلیمنٹ کر کے دکھانا کہ عورت کو اتنا تحفظ ہے کہ فلاں جگہ سے چلے اور فلاں جگہ پہنچے زیور سے لدی, اس کو موت کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہ. زکوٰۃ دینے والے, میں ایک چھوٹی سی بات, آپ لمبی ہوگی, ہمارا جو نظام زکوٰۃ ہے اس وقت جو ہمارا جی ڈی پی ہے نا, جی ڈی پی, اگر آپ صرف اس کا 2.5% جی ڈی پی سے ہماری جو قومی ویلتھ ہے وہ 3 گنا ہوگی. میں ایگزیکٹ سٹیٹس تو نہیں, لیکن 9 ارب ڈالر سے زائد رقم اگر ہم جی ڈی پی پہ زکوٰۃ نکال دیں نا, 2 ارب ڈالر کے لیے ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں. یہ جو 250 سے پٹرول 350 پہ گیا ہے, آئی ایم ایف کی شرائط پہ ہے نا. صرف اپنے نظام زکوٰۃ کو ریگولرائز کر لیں. اس کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے کہ جو حکمران ہیں ان کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو کہ ہم ان کو, جو آپ دیکھیں کہ چیریٹی کتنی ہوتی ہے, حکومت کو لوگ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں کیونکہ اعتماد نہیں ہے. تو اس لیے جو اسٹیٹ کے افیئرز ہیں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوں جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوں, تبھی وہ فائنل اور الٹیمیٹ چینج آئے گی جو اللہ اور اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ ماشاءاللہ یوتھ کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں, یوتھ کو آپ ایڈریس بھی کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کوئی بھی, میں نے تو سروس کی روشنی میں بات کرتا ہوں, یوتھ کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ان امپلائمنٹ. مطلب ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک بنو قابل لاہور کے نام سے پروجیکٹ لانچ کیا, جس کا پہلا پائلٹ پروجیکٹ بنو قابل کراچی میں ہوا ہے. 2 لاکھ کے قریب لوگوں نے رجسٹریشن کروائی ہے. پہلے فیز میں ہم نے 10,000 بچوں کی فری ایجوکیشن کا بندوبست کیا. اب ہم لاہور میں 5 نومبر کو انشاءاللہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں ہزاروں بچوں کا, اور ہمیں لاہور میں بھی یہی توقع ہے, اس کی رجسٹریشن سٹارٹ ہو چکی ہے کہ لاکھوں میں اس کی رجسٹریشن ہوگی, اور 10,000 بچوں کو ہم پہلے فیز میں لاہور میں آئی ٹی ٹریننگ دیں گے. یہ انہی سروس کی روشنی میں ہم نے طے کہ اس نیڈ کو اپ ٹو سم ایکسٹینٹ پورا کرنے کے لیے کہ جب نوجوان کو پوچھا کہ ہاں بھئی کیا چاہتے ہو, وزیر اعظم کون ہوگا, میرا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, بھاڑ میں جائے صدر کون ہے, وزیر اعظم کون ہے, مجھے اپنی بوڑھی ماں کا سہارا بننا ہے, مجھے اپنے بوڑھے باپ ریٹائر ہو گیا, چل نہیں سکتا, مجھے اس کو کھانا پہنچانا ہے, مجھے میرے کسی کے بچے ہیں, کسی کی بہن ہے, اس کی شادی کرنی ہے. میرا تو اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ عمران خان ہوگا یا فلاں ہوگا یا فلاں ہوگا, میرا بھی مسئلہ نہیں ہے, مجھے تو اپنے معاش کی فکر ہے. تو اس وقت نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہماری باقی عوام کا بھی ہوگا, لیکن نوجوانوں کا میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ اس ٹائم ان امپلائمنٹ ہے, اور یہ جو اکنامک ایک ڈاؤن فال ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے. تو آپ تو یہ بڑا اچھا جو بتایا کہ انیشیٹو آپ لیا کہ آپ جن کو آئی ٹی ٹریننگ دیں گے یا ان کو آپ امپاور کریں گے سماج سے کہ وہ ہو. اچھا یہ جو یوتھ کا یہ ہے, ہم ساری بات ہم چاہتے ہیں کہ ایسی یوتھ ہو کہ وہ نہ صرف پیسہ کمائے بلکہ وہ اللہ کی فرما بردار بھی ہو, اور ایک ظاہر بات ہے کہ اسلام کو سمجھنے والی, دین پہ عمل کرنے والی, کیونکہ ظاہر بات آئی ٹی کا کام تو انڈیا میں بھی بہت ہو رہا ہے. بالکل. تو ہمیں تو وہ یوتھ چاہیے کہ جو اللہ کی فرما بردار بھی ہو. بالکل. اور یقیناً یہ جو اس کا مطلب روزگار ہوگا اس کو,
تو یوتھ کی جو اخلاقی تربیت ہے جی. اور جو اس کی جو ایک دینی تربیت ہے اس کے حوالے سے آپ کے پاس آپ کیا پلان کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم بہت زیادہ پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں, آئندہ بھی کرنا پڑے گا. اس وقت یوتھ کی جو اصل پرابلم وہ سمجھتے ہیں وہ تو ہے معاشی صورتحال, لیکن جہاں انحطاط ہے اخلاقیات کا, جہاں پہ ولگیرٹی کا ریز ہے, وہ ساری چیزیں ہیں, اس کے مقابلے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو تو جو کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, لیکن جس طرح آپ ایفرٹ کر رہے ہیں اسی طرح جتنے معاشرے کے سیگمنٹس ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ان کی اخلاقی تربیت کا اس مائک کے ساتھ بندوبست کریں. اب جو ہے نا وہ زمانہ چینج ہو رہا ہے, چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, اور نوجوانوں کے لیے ایسے پلیٹ فارمز موجود ہوں جہاں انہیں ان کے انداز میں چیز مل جائے. یعنی آج آپ اگر یہ چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یوتھ ٹی وی بھی دیکھتی ہو. یوتھ کے ہاتھ میں ٹی وی, ہر چیز دنیا سمٹ کر موبائل میں آ گئی ہے. تو آپ کو بھی اپنی ساری تربیت, اس کا مواد اس ایک ڈیوائس میں پہنچانا ہوگا, آپ کو بھی ٹرانسفارم کرنا ہوگا, جس پر میں سمجھتا ہوں کہ کام بہت تیزی سے ہو بھی رہا ہے, لیکن مطلوب رفتار جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے, کیونکہ برائی جو ہے وہ بہت منظم ہے, برائی بہت متحد ہے. جیسے آپ نے سٹارٹ میں بات کیا, ہمیں بھی یعنی جو دین پسند, اسلام پسند طبقات ہیں 100% نکات پر نہیں لیکن مشترکات کے اوپر ہمیں اکٹھے ہو کر جد و جہد بھی کرنی چاہیے, اور نوجوانوں کی رہنمائی. دیکھیں ماڈلز پیش کرنے پڑیں گے آپ کو نوجوانوں کے سامنے کامیابی کے ساتھ کوئی ماڈل, جس طرح ہم نے بنو قابل کی بات کی, آپ یہ سیٹ اپ کر رہے ہیں اور چیزیں ہیں. تو یہ جو ایک تاثر ہے نا, ایک یہ تاثر دین پسند آدمی کا کہ یہ تو بس مسجد والا ہے اور اس کا تو دنیا سے کیا لینا دینا. 4 جملے اگر ہم کہیں انگریزی کے بول دیں نا کسی جگہ پہ کانورسیشن میں, تو لوگ حیران ہو کر کے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ مطلب مولوی بھی یہ کام کر لیتے ہیں. تو باقی بھی یوتھ کلب والوں کا آپ نے پہلے بھی آف اسکرین ذکر کیا, باقی پلیٹ فارمز ہیں, بہت اچھا کام لوگ کر رہے ہیں. لیکن ایک کمی میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم یعنی بہت سی چیزوں پہ, ایسی چیزوں پہ یعنی جن کی بہت بڑی, میرا یہ شکوہ ہے شاید آپ کے ذریعے, کہ جن کی بہت بڑی بڑی فین فالوئنگز ہیں نا, انہوں نے دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں, یہ آپ کا اور میرا گلہ ہے آپس کا, کہ وہ بہت ایسی باتوں کے اوپر وقت ضائع کرتے ہیں کہ جو آج کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے مطلب کالا جادو بہت بڑا ایشو ہوگا, لیکن بھائی کالے جادو سے بڑے مسئلے بھی ہیں. یہ ہم پہ پتہ نہیں نیلا پیلا جادو بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے, مطلب دجال بہت بڑا مسئلہ ہے, ہم میاں بیوی کے ایکسٹرا میریٹل افیئر بہت بڑا مسئلہ ہوگا. ویورشپ تو آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, مطلب اختلافی بات کریں, فلاں مولوی فلاں شہر میں بیٹھا ہوا ہے, فلاں مولوی کو فلاں شہر میں چیلنج کر, ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اس سسٹم کے خلاف, جس سسٹم نے, اب دیکھیں نا یہ جو ہماری کرنسی ہے, ہماری اکانومی, یہ اسلامی طریقہ ہے. یعنی اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک آپ سودی نظام میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں, اس پر بات کرنی چاہیے. اس سسٹم کو نوجوانوں کی جو تربیت میں اصل چیز انڈکٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ یار مزاحمت کرو. مزاحمت کا مطلب یہ نہیں ہے ڈنڈا لے کے سڑک پہ نکل جاؤ, اس کے ذریعے مزاحمت کرو, کو کہ اس تمہارے پاس جو پلیٹ فارم ہے نا, کو کہ بھائی میں اس نظام کو نہیں مانتا ہوں کہ جو طاغوت کی تابع داری پر ہے, میں تو اللہ اور اس کی فرما روائی کی بات کروں گا. تو ہمارا بھی یہ پرابلم ہے, انفارچونیٹلی کوئی انٹینشنلی کر رہا ہے یا اگر غلطی سے کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, لیکن ویورشپ کا مسئلہ ہے. بس اب کالے جادو پہ بات کر لو, فلانے پہ بات کرو, کیا ہوگا یہ بڑی بڑی ویو ریٹ 2 ملین 3 ملین 4 ملین. آپ ذرا بات کریں نا کہ اس نظام کو بدلنا ہے یار, یہ اکنامک سسٹم ہمارا نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی کے ساتھ بغاوت ہے. نہیں چھوڑ دیں, آئیں اس پہ بات کرتے ہیں. اگر میاں بیوی ہیں, اس کی بیوی کا اس سے چکر ہے یار, بڑا گناہ ہے. اچھا جی آئیں دکان دجال کی 900 میں سے 850 کہانیاں پوری ہوگی, ضروری ہوگا. لیکن آج اللہ کا جو دین ہے وہ رسوا ہو رہا ہے. نظام ہمارے اوپر گردن پہ پاؤں رکھا ہوا ہے یار ہمارے اوپر, اور ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. ہماری ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں اسٹیٹ کا. ہم اس طرف نوجوانوں کو مزاحمت کا مطلب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بندوق اٹھانا نہیں ہے, آواز اٹھانا ہے. آپ کو شعور, آپ کا پہلے شعور جو ہے وہ تھوڑا سا اس بات کی طرف آتا ہے کہ ہمارے لیے درست کیا ہے اور غلط کیا ہے, صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا, اس کے بعد پھر اس بنیاد پر کوشش کرنا کہ یہ غلط کی جگہ پہ جو ہے وہ درست بات آ جائے. اور میں سمجھتا ہوں ابھی جو آپ نے جتنی باتیں بھی آپ نے فرمائی, مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک بڑا بنیادی اور اہم مسئلہ ہمارے رول آف لا کا بھی ہے, بالکل جسٹس کا بھی ہے.
کہ آپ حقدار کو اس کا حق دیں اور جو اس کی اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہے تو اس کو اس کا جو ہے نا وہ ملے. وہ نہ ہونا بھی ہمارے یہاں ایک فرسٹریشن کی وجہ بنتا ہے. اچھا اب یہ فرمائیے کہ یہ جو ابھی آپ نے وہ ذکر کیا کہ آپ جو آئی ٹی کے اندر کام کر رہے ہیں اور بھی, اچھا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس ایک تو وہ یوتھ ہے جو کہ مطلب پڑھی لکھی یوتھ ہے اور وہ آئی ٹی کی طرف آنا چاہتی ہے, یا اس میں ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. بالکل وہ آپ بھی سمجھتے ہیں, جیسے آپ نے شروع میں بھی کہا کہ وہ مطلب کہ اگر اس کا اسکولوں میں پڑھا ہوا ہے تو کوئی درمیان سے بھاگ گیا ہے اور کوئی چھوٹا ہے, کسی ہوٹل پہ کام کرتا ہے, کسی پنچر شاپ پہ کام کرتا ہے. وہ بھی ایک بہت بڑی یوتھ ہے جو ان ایجوکیٹڈ ان اسکلڈ یوتھ ہے. بالکل اس کو بھی کسی نہ کسی صورت میں اس کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا آپ یہ فرمائیے کہ آپ یہ جو اجتماعات کرتے ہیں یا آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو اس میں یہ والی تو ایجوکیٹڈ یوتھ کے لیے آپ نے بنوقابل پروگرام ہے, وہ جو ان ایجوکیٹڈ یوتھ ہے اس کے لیے بھی کوئی آپ کا کوئی پلان ہے؟ اس میں جو ہمارے پوری دنیا کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی موجود ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ سسٹم موجود نہیں ہے. جس طرح کسی نے کارپینٹر بننا ہے, وہی جو شروع میں بات کی, سب ڈاکٹر انجینئر نہیں ہوں گے, سب سائنٹسٹ نہیں ہوں گے. تو جس نے کارپینٹر بننا ہے وہ اس لیے کارپینٹر ہے کیونکہ اس کا ابا کارپینٹر تھا. جو الیکٹریشین ہے اس نے بھی اپنے چاچے تائے سے تارے تورے سیکھ لی, یہ نیوٹرل ہوتی ہے فلاں, تو وہ 2-4 دفعہ کرنٹ کھا کے وہ الیکٹریشین بن گیا ہے. ان کی پراپر ایجوکیشنز ہوتی ہیں. یعنی جو ہمارا ٹیکنیکل بورڈ ہے, اس طرح کے دنیا میں ٹیفٹا ہے ہمارے یہاں, ٹیفٹا اسی کی بات کر رہا ہوں, ٹیفٹا ہے, باقی ہمارے ادارے ہیں. اس کو آرگنائز کرنا چاہیے. ہم بھی اپنی سطح پر یہ والی ٹریننگز بھی کریں. مثال کے طور پہ بھی ہمارا چیمبر کے ساتھ, لاہور چیمبر کے ساتھ ہمارا MOU بھی سائن ہوا ہے, تو اس کے اندر ہم اسکلڈ لیبر کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. یعنی اگر اس میں کورسز ہیں, یعنی ہمارے پاس وہاں پہ میٹ ایسوسیشن کے بہت اہم ذمہ داران آئے ہوئے تھے. ہمارے پاس پیپ گئی کے نام سے ایک پرنٹنگ والوں کی ایک بہت بڑی جو پرنٹنگ پریس چلاتے ہیں ان کی, تو ان کے لیے الگ الگ سے اسکلڈ لیبر کے کورسز وہ بھی ہم ارینج کریں گے. یعنی انہوں نے کہا کہ آپ مجھے 200 بچر تیار کر کے دے دیں, میں 1 مہینے میں دبئی لے جاؤں. تو اس کی بھی بڑی گنجائش ہے اور اس کے اوپر بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. ہم بھی کر رہے ہیں. باقی بھی جو معاشرے کے سیگمنٹس ہیں کہ لوگوں کو کوئی اسکل سکھا دیں. مطلب کسی کی ذہنی صلاحیت یہ نہیں ہوگی کہ وہ گریجویشن کرے یا وہ انجینئرنگ کرے یا وہ آگے PhD تک جائے, تو اس نے اگر اپنا پیٹ پالنا ہے تو وہ بہت اچھے طریقے سے یہ لیبر کے کام کے اندر اسکل سیکھ کے اس میں آگے ایکسیل کر سکتا ہے. اچھا یہ جو مطلب آپ اسلامی جمعیت طلباء میں بھی رہے ہیں, اچھا پہلے ایک بڑا اہم سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جی کہ اب تو خیر بہت کچھ چینج ہو گیا ہے, یونیورسٹی کا ماحول بھی, اور بڑا وہاں پہ تھوڑا سا آزاد, میں خود وہاں سے پڑھا ہوں پنجاب یونیورسٹی سے میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں. تو وہاں پہ وہ جو ہوتا تھا کہ جی لڑکا لڑکی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے, اور جناب ان کی جو ہے نا وہ ہوگی, اور پھر بعض دفعہ وہاں پہ پٹائی بھی ہو جاتی تھی ایسے کسی ماحول میں. اس وقت بھی لوگ کہتے تھے یار کہ اس ماحول میں یا اس انوائرمنٹ کے اندر آپ کس طرح سے ایک وہ آپ کریں گے. اچھا اس کا اندازہ کہ اب وہ اتنا ہی لبرل اور اتنا ہی آزاد خیال ہو گیا ہے. اچھا یہ جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں, جو ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 15-20 سالوں میں جو ایک آزاد خیالی اور ایک یعنی ایک لبرل ایک پرسپیکٹو جو ہے وہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے وہ جو ایک یعنی ایک تھوڑا سا اسٹرکٹ اور ایک بڑا ایسا تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کنٹرول جو ہمارے یہاں سوسائٹی تھی, اس سے ہم ایک لبرل سوسائٹی کی طرف جا رہے ہیں, یوتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں, آپ بھی چونکہ اس کو آبزرو کرتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ابھی آپ نے بھی کہا کہ اب وہ ایک بے حیائی کی لہر بھی ہے اور وہ سارا کچھ جو ہے, اس کے آگے بند باندھنے کی آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک ضرورت ہے اور کتنا یہ افیکٹو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے فخر بھی اس میں نا جمعیت نے بھی اپنی پالیسی کو تبدیل کیا, آپ نے خود بھی اس کا ذکر کیا. اصل میں پرابلم یہ تھی کہ اسلامی جمعیت طلبہ یونین کے زمانے میں مطلب 92% 1984 میں پابندی لگی 85 میں, اور پھر جب بے نظیر صاحبہ آئیں 88 میں تو انہوں نے اعلان کیا پارلیمنٹ میں کہ جی میں الیکشن کرواؤں گی. 1989 میں آخری الیکشن ہوئے, 92% تعلیمی اداروں میں اسلامی جمعیت طلبہ نے کلین سویپ کیا. تو وہ جو ایک یونین کی آپ سمجھ لیں کہ ایک لیگیسی تھی, کنٹینویشن تھی, اس میں جمعیت کا یہ مزاج ڈیولپ ہوا تھا کیونکہ ان کی لیجیٹیمیسی تھی. جس طرح سنڈیکیٹ کے اندر ٹیچرز کا الیکشن ہوتا ہے, الیکٹڈ جو پریزیڈنٹ ہے ٹیچروں کا وہ بیٹھ کے سنڈیکیٹ میں اپنی رائے دیتا ہے فیصلہ سازی میں. اسی طرح یونیورسٹیز کے اندر سنڈیکیٹ میں یونین کا پریزیڈنٹ اس کا ممبر ہوتا تھا, تو اس کی کہی ہوئی بات یونیورسٹی کے اندر لیجیٹیمیٹ ہوتی تھی, اس کا یعنی ایک دائرے میں وہ حکم ہوتا تھا کہ اگر پریزیڈنٹ نے یہ بات کی ہے, اور پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر آ گیا, بلکہ کیونکہ وہ مطلب اس وقت 18-20 ہزار طلبہ و طالبات سے ووٹ لے کے آیا ہوتا تھا, تو وہ ساری ایک عوامی رائے بھی ہوتی ہے کہ نہیں بڑھنے دیں گے فیس کو ہم اس پہ, تو وہ ایک لیجیٹیمیسی تھی. اب آہستہ آہستہ اسلامی جمعیت طلبہ کا رول جب یونین نہیں رہی تو وہ
لیجیٹیمیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ مطالباتی رول ہے کہ ہم چاہتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فیس میں کمی کریں, ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہاسٹل کی فیسلٹی بڑھائیں. تو وہ ایک چینج اسی کے اندر یہ جب کوئی اس طرح اختلاط کی چیز آتی تھی تو اسلامی جمعیت طلبہ اس کو حکمن کہتی تھی, کیونکہ لیجیٹیمیٹ تھی کہ بھائی نہیں ہم اختلاط ہونے دیں گے, اور یہ کسی پسند ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی بات ہے. آہستہ آہستہ اسلامی جمعیت طلبہ نے وہ جو ہے نا من را منکم, ان کو ہاتھ سے روکو, زبان سے, تو اسلامی جمعیت طلبہ نے اس بات کا فیصلہ کیا. اس کے اندر مولانا یوسف قرضاوی صاحب نے اس پہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ 2 آراء کا ذکر کیا. ایک تو یہ کہ بھی ہاتھ سے روکو, صبح ہو یا شام ہو, سیاہ ہو سفید ہو. دوسرا انہوں نے ایک لوگوں کی رائے بیان کی کہ یہ کام مقتدر حلقے کا ہے, پولیس کا ہے, فوج کا ہے, رینجرز کا ہے, ہر بندے پہ یہ نہیں ہے. پھر انہوں نے اپنی رائے یہ بیان کی کہ میری رائے میں یہ کسی مقتدر حلقے کو اللہ کے نبی نے مخاطب نہیں کیا. برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو اگر اس کی طاقت رکھتے ہو, لیکن اگر اس برائی کو روکنے کے نتیجے میں بڑا فتنہ جنم لینے کا خدشہ ہو تو پھر آپ اسے ہاتھ سے نہیں روکیں گے, آپ زبان سے. اور پھر بدرجہ کہا کہ دل میں بھی کوئی برا نہیں جانتا, تو ذالک اضعف الایمان, یہ دل میں برا جاننا سب سے ضعیف ترین درجہ ایمان کا. اگر آپ کو برائی دیکھ کے دل میں کھٹکا بھی پیدا نہیں ہوا تو آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے. تو اب جمعیت یہ کرتی ہے, مطلب میں خود ناظم تھا پنجاب یونیورسٹی میں, تو ایک طاقت, ایک روب اللہ نے اسلامی جمعیت طلباء کو دیا ہوا ہے. تو میں ایک فون کرتا تھا سی ایس او صاحب کو باقیوں کے کہ جی یہ فلاں جگہ پہ برتھ ڈے پارٹی منائی جا رہی ہے, اختلاط ہو رہا ہے, اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر ہم جائیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ 99% معاملات کے اندر پروفیسرز, گارڈز اور انتظامیہ جا کے اس مسئلے کو حل کر دیتی تھی. تو یہ تھوڑا سا اس طرح کا ایک شفٹ ضرور آیا ہے, لیکن برائی کو روکنا یہ اچھا. جہاں تک بات ہے نا اس یلغار کی, تو ایک بات اس میں عرض کروں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نا قانون ہے کہ جو دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے غالب ہوتا ہے نا, اسی کی تہذیب دنیا میں پریویل کرتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں لیڈ تو امریکہ کر رہا ہو اور جبہ اور دستار جو ہے نا وہ لوگوں کا محبوب لباس بن جائے. ہاں جب سعودی عرب والے کر رہے ہوں گے تو پھر امریکہ والے بھی جبے پہننے شروع کر دیں گے. تو یہ تہذیب جو اس کی یلغار ہے, انہی کے ہیروز بنائے ہوئے, سپر مین, اسپائڈر مین, بیٹ مین, یا بالی ووڈ کے فلانے اور خان اور شاہ رخ, یہی ہوں گے. جب ہم دنیا کے اندر لیڈنگ پوزیشن پہ آ جائیں گے, جو کہ آ سکتے ہیں, جو کہ ہمیں انشاءاللہ آنا ہے, کل جاء الحق وزهق الباطل, مقدر ہی ہے حق کا کہ اس نے غالب آنا ہے. ہمیں تو اس طرح یقین ہے جس طرح کل کے سورج کا یقین ہے, اور اسی کے لیے ہماری ساری صحیح اور جد و جہد ہے. تو بالکل یعنی اس یقین کے ساتھ ہمیں جد و جہد کریں. جب ہم اس پوزیشن میں ہوں گے تو پھر ہمارا ہیرو ہوگا. پھر طارق بن زیاد کی بات کریں گے, پھر نئے محمد بن قاسم پیدا ہوں گے, پھر نئے خالد بن ولید پیدا ہوں گے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر شاہ رخ خان اور فلانا خان اور ہالی ووڈ میں آرنلڈ اور نئےوں کا تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے, نام بھی پتہ نہیں کون کون ہوں گے. تو انہی کے ہیروز پریویل کریں گے. اگر ہم نے اپنی تہذیب کو پھیلانا ہے, اپنے نوجوانوں کو بچانا ہے, تو پھر ہمیں اس لیڈنگ پوزیشن پہ آنا پڑے گا. دنیا میں نہیں آ پا رہے تو ملک میں تو آنا پڑے گا. جوان بھائی میں جا رہا تھا, وہ آپ نے شروع میں بات بھی کی, فٹ بالر تھے آپ. ہاں جی. تو فٹ بال اب آگے کیوں نہیں چلا, یعنی وہ ایک خاص جگہ پہ جا کر بس فٹ بال سے متاثر ہوتے میں خود فٹ بال بن اصل میں اس میں یہ رہا کہ میں نے بتایا کہ میں نے پنجاب میں کی طرف سے ریپرزینٹ کیا. میں ٹاپ گول سکورر تھا انڈر 16 میں, انڈر 17 میں. پھر ایونچولی 2012 میں نے آخری جو پاکستان کی سب سے بڑی نیشنل لیگ کہتے ہیں فٹ بال کی, جس طرح پریمیئر لیگ ہے انگلینڈ کی, تو وہ میں نے آخری 2012 میں کھیلی. لیکن 2012 میں پھر میری اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر اسلامیہ کالج سول لائنس کی ذمہ داری لگ گئی. تو وہ تحریکی ذمہ داریوں کی وجہ سے پھر 6 ماہ کے بعد میری ایک علاقے کی ذمہ داری لگ گئی. تو وہ ایک سارٹ آف فل ٹائم جاب ہوتی ہے. پھر اس میں یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ نکلیں اور اپنا وہ کریں, فزیکل ایکٹیویٹی کریں. اچھا, ویسے مجھے لگتا ہے یہ جو یوتھ کا تو بڑا گہرا تعلق ہے نا, یعنی اسپورٹس کے ساتھ. تو چونکہ آپ اسپورٹس میں رہے بھی ہیں, تو میری تو یعنی خواہش بھی یہ ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ کا ریکویسٹ بھی کروں کہ اس کو آپ تھوڑا ذرا دوبارہ نہیں, اس کی اسپورٹس کی ایکٹیویٹی تو ہم کرواتے ہیں, لیکن خود عملی طور پہ ریگولر بنیادوں پر جانا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. اس کو ذرا میں امیجن کریں, جب خود فٹ بال کھیل رہے ہوں اور خود آپ لیڈنگ پوزیشن میں اور آپ کی ٹیم ہو, تو پھر آپ کے ساتھ جو اٹیچ لوگ ہوں گے وہ کتنے انسپائر ہوں گے آپ سے. ٹھیک بات ہے. تو میری تو خواہش یہ ہے کہ آپ دوبارہ سے فٹ بال کو آپ کے حکم پہ کہ آف اینڈ آن کوئی آپ کس طرح کوئی بنائے. ہماری ابھی بھی کلب چل رہی ہے, میں اس میں کبھی کبھی جاتا ہوں. بڑے بھائی جو ہیں احسان بھائی, وہ اس کو ہماری جو کلب ہے فٹ بال کلب, پاکستان کی واحد کلب ہے جو ایشین کلب چیمپئن شپ میں فائنل راؤنڈ تک گئی,
اور ایشیا میں 6 نمبر پر آئے. پاکستان کی کوئی اور فٹ بال کلب کبھی پہلا راؤنڈ کلیئر کر کے دوسرے میں نہیں گئی. تو ہم پہلے سے دوسرے سے فائنل راؤنڈ میں تیسرے میں گئے اور 6 نمبر پر آئے. تو ہماری کلب اب آج بھی الحمدللہ چل رہی ہے وہیب کلب کے نام سے, اور وہ ہمارے سب سے چھوٹے چچا تھے, ان کا انتقال ہو گیا 18 سال کی عمر میں, تو پھر ہمارے ابو نے ان کے نام پر فٹ بال کلب بنا. ویسے مجھے یہ لگتا ہے کہ یوتھ کو انگیج کرنا بھی, انگیج کرنے کے لیے بھی اسپورٹس ایک بڑی مطلب بہت امپورٹنٹ زبردست ایکٹیویٹی ہے. بالکل, کہ آپ ان کو جب اٹیچ کرتے ہیں اپنے ساتھ, آتے ہو کھیلنے کے لیے, ساتھ میں دعوت بھی ہوگی, بات بھی کریں گے, سارا کچھ ہوگا. تو اسپورٹس ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ویسے ہی جیسے آپ خود فرما رہے ہیں کہ آپ کی اپنی مصروفیات کی وجہ سے اسپورٹ جاری نہیں رکھ سکے, یوتھ بھی اپنی معاشی جد و جہد میں, اپنے اسٹڈیز کے اندر, باقی چیزوں میں بھی اس سے بہت دور ہو چکے ہیں, فزیکل اسپورٹ سے خاص طور پر. مجھے لگتا ہے کہ ان کے ہیلدی مائنڈ کے لیے, ان کی ہیلدی باڈی ضروری ہے, تو اس کے لیے اگر کوئی اسپورٹس آلٹرنیٹ بھی ہے نا. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں فلم بھی نہ دیکھو, گانا بھی نہ سنو, لڑکیوں کو بھی نہ چھیڑو, فلاں برا کام بھی نہ کرو, نشہ بھی نہ کرو, کہے گا میں کراں کی, مطلب میں 18-20 سال کا ہوں, طاقت ہے, میں کروں کیا. تو آپ کو اس کو آلٹرنیٹس دینے ہوتے ہیں کہ یار تم اس پلیٹ فارم پہ یہاں اپنا زور, کشتی کر بھائی, باکسنگ کر, فٹ بال کھیل. تو یہ ایک آلٹرنیٹ بھی ہے. لیکن پھر آ جا کے بات ساری, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم, آپ اور میں اس سے بری ذمہ ہیں, ہمیں بھی اپنا کام ہے. لیکن آپ دیکھیں نا, اسپورٹس مین جب تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو اسپورٹس کی بنیاد پہ آپ کی نوکری لگتی تھی, اسپورٹس کی بنیاد پر آپ کے گھر چلتے تھے. یعنی ایک نوجوان میں اللہ نے اگر فٹ بالر بننے کی صلاحیت رکھی ہے, وہ وابڈا میں بھرتی ہو گیا, وہ ریلوے میں بھرتی ہو گیا ہے, وہ آرمی میں بھرتی ہو گیا ہے, پھر وہ اپنے خاندان کی کفالت کا. آج دیکھیں کہ آپ نے پچھلے 5, عمران خان صاحب خود اسپورٹس مین تھے اور سارے اسپورٹس کے بجٹ ختم کر دی. گراؤنڈیں جو ہے نا ان کو اس سے پہلے والی حکومت نے قبرستان بنا دیا. تو یہ اسٹیٹ کے لیول پہ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں نا, ایک بچہ ہے, اس نے تو جیسی 17-18 سال کا ہونا ہے, لوگ ماں باپ نے کہنا ہے بھی اب ہماری کمر ٹیڑھی ہوگی, لاؤ کما کے. تو اگر وہ فٹ بال کھیلتے ہوئے, کرکٹ کھیلتے ہوئے, باکسنگ کرتے ہوئے گھر 50,000 روپیہ لے کے جا رہا ہے, تو پھر اس کے والدین کہیں گے ہاں بیٹا تم ایکسیل کرو, کر لو, ہاں بیٹا تمہیں اجازت ہے. لیکن جب گھر میں بھوک اور فاقہ ہو, بہن کے بالوں میں چاندی اتر رہی ہو اور اس کی شادی نہ ہو رہی ہو, ایج بڑھ رہی ہو, تو وہ کہیں گے بھائی لعنت بھیجو کسی بھی گیم پہ, مزدوری کرو, جو مرضی کرو, پیٹ پالو, فاقہ نہیں ہوتا. تو اس کو بھی گورنمنٹ لیول پہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, اور جو اسٹوڈنٹس کے لیول پہ جن کی کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے, انہیں لازمی, ہم تو جمعیت میں بھی کرتے تھے, شاندار بڑے بڑے کرکٹ میلے, فٹ بال کے ٹورنامنٹس, بیڈمنٹن ٹورنامنٹس, سوئمنگ کے کمپٹیشنز. تو یہ تو مطلب بنیاد ہے یوتھ کو, اگر آپ نے برائی سے اچھائی کی طرف لانا ہے, میرا خیال ہے اس سے بہتر کوئی سورس نہیں ہے. جبران بھائی, یہ ہماری آپ سے پہلی ملاقات تھی, پہلا پوڈ کاسٹ تھا, تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس پہ, یہ تو ہمارا بالکل بتائیے نا ایک ذرا تعارفی سی بات ہوئی ہے, اس کو ہم تھوڑا سا ذرا ایکسٹینڈ بھی کریں گے, ایک ایکسٹینسو قسم کی آپ سے انشاء اللہ بات بھی کریں گے, تاکہ جو یوتھ کے جو ہم ان شاء اللہ ان ایشوز پہ بات کریں گے کہ ان کو ہم کس طرح سے سوسائٹی کی سطح پر, اور تو اسٹیٹ کا تو کام آف کورس اپنی جگہ پر ہوگا, ہمارا کام ایک اویئرنیس لوگوں کو دینا, ایجوکیٹ کرنا, اور ان کی اوپینین بنانا کہ آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی اگر اچھا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے کون سا پاتھ چوز کریں گے, آپ کا اس کے کیریئر کیا ہونا چاہیے. تو ایک اچھا دیندار مسلمان نوجوان اور ایک اچھا پروڈکٹیو جو اپنی فیملی کے لیے بھی, اپنی سوسائٹی کے لیے بھی, معاشرے کے لیے بھی, ملک و قوم کے لیے بھی وہ ایک پروڈکٹیو ایک پرسنالٹی بنے, اس کے اوپر ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. میڈیا کا ایک ہاؤس ہونے کے حوالے سے میں اس کے ساتھ ہی آپ سے جو ہے نا وہ اجازت چاہوں گا اس پروگرام کے حوالے سے. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود تھے جناب جبران بٹ صاحب, یوتھ لیڈر ہیں, بڑے ماشاءاللہ انرجیٹک, بڑے پیشنیٹ اور بڑی زوردار. میں نے ان کی دو اسپیچیں سنی ہے, ابھی جو لاسٹ ان کا دھرنا ہوا اس میں بڑی ایک پرجوش تقریر کر رہے تھے, موٹیویٹ کرتے ہیں, خون گرماتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے خیر کے وہ کام ہیں جو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے لیتا ہے. اور اس دعا کے ساتھ کہ ہماری ساری کوششیں, ہماری ساری کاوشیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کو دنیا میں سربلند کرنے کے لیے ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت بخشے, اور ہر وہ شخص جو اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے کسی بھی درجے میں کسی بھی جگہ پر کام کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مزید ہمت, طاقت, حوصلہ بھی عطا کرے, اور ان کی ساری کوششوں کو اور جدوجہد کو قبول بھی فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کو ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.